یہ ہے وہ جگہ جہاں پر تقریباً 67 صحابہ کرام کی فریش ڈیڈ باڈیز زمین کے اندر تر و تازہ حالت میں 1400 سال سے موجود ہیں، محفوظ۔ یہ وہ جگہ ہے۔ اور یہ جگہ کہاں پر ہے؟ یہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں اللہ واحد القہار کے، ان کے جو چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی قبر مبارک کے ساتھ ہے، جو کہ اس طرف دکھے گی۔ میں ادھر جا کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہے سید امیر حمزہ، سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وہ جگہ جہاں پہ ان کا جسم مبارک اس جگہ اندر موجود ہے۔ اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، 100% پورے یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، بعد مرسی آف اللہ، یہ لیجنڈ کا دعویٰ ہے، یہ کلیم ہے، اس کو سن لو کہ اس جگہ، اسی جگہ، اور وہ جو 67 کی میں نے دکھائی جگہ، وہ جگہ ہے۔ یہ سعودی عرب کے اندر مدینہ سٹی کے اندر ہے، اور احد کا پہاڑ بھی یہاں قریب میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کفار نے جنگ کرنے کی کوشش کی تھی 1400 سال پہلے مسلمانوں کے خلاف۔ یہاں پر اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو جسم ہے وہ تر و تازہ حالت میں 1400 سال سے موجود ہے۔ ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا تھا، یعنی کہ کاٹا گیا تھا، ٹکڑے کیے گئے تھے کفار جس نے شہید کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ پیسز جو ہیں، جو باڈی پارٹس ہیں، وہ ڈیکمپوز نہیں ہوئے، اور ان پہ کوئی کیمیکل بھی نہیں لگا ہوا، اور ان کا جسم بھی تر و تازہ ہے، ان کا خون بھی تر و تازہ ہے۔ یہ چیلنج ہے میرا کہ دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت امیر حمزہ کا جسم مبارک جو اس قبر میں جو جسم ہے وہ تر و تازہ نہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم کسی بھی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا ایریا ہے، ٹھیک ہے، بہت سائنس اور ٹیکنالوجی کا غرور ہے غیر مسلموں کو، بہت ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، یہی کہتے ہیں نا سیٹلائٹس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یوز کریں اپنی ٹیکنالوجی، کر لیں اسکین، بہت سائنس ٹیکنالوجی ہے نا، کرو اسکین اس جگہ کو، دیکھ لو کہ اندر جسم محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ بتا رہا ہوں نا، تمام صحابہ کرام جو یہاں موجود ہیں ان کے بھی جسم، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی جسم اس قبر کے اندر موجود ہے، خون بھی تر و تازہ، جسم بھی تر و تازہ۔ اگر کسی کو شک ہو تو چیلنج کر کے دیکھ لے کسی بھی عدالت میں، غلط ثابت کر کے دکھا دو، کوئی نہیں کر سکتا 5 ارب سے زیادہ غیر مسلموں میں سے، ٹھیک ہے، یہ چیلنج یاد رکھنا۔ جگہ بتا دی ہے، جاؤ تو گوگل کر لینا، چیک کر لینا، اور نام سے تو جانتے ہی ہوگے، الگ ہی شان ہے ان کی۔ تو جس وقت 1400 سال پہلے کافروں نے کوشش کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، اور بڑی سازشیں کرتے تھے، ختم کر دیں، آج دیکھ لو وہ نام و نشان بھی نہیں ہے ان کافروں کا۔ جس مکے سے نکالنا چاہ رہے تھے اسی مکے میں جا کے کبھی دیکھ لینا، ویسے جا تو نہیں سکو گے، چلو نیٹ کے ذریعے لائیو دیکھ لینا وہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں مسلمان، اور کتنے ریورٹ مسلمز ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کو نکالنے کی کوشش میں وہ سارے نکل گئے جہنم کے اندر جنہوں نے انہیں مٹانے کی کوشش کی۔ اتنا بھی کافی عقل والے کے لیے کہ آخر کون ہے ان کی سپورٹ پہ، میں بتا رہا ہوں نا، اللہ واحد القہار ہے، ورب ذوالجلال ہے، جس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے تمام صحابہ کرام، ان کے تمام ساتھی، ان کے تمام دوست، اور ان کی مدد کرنے والے جو آج تک جو بھی مدد کر رہے ہیں اور جو آئندہ مدد کریں گے، اور جو نیک مسلم ہوں گے، اگر وہ بھی مر گئے یا شہید ہو گئے، ان کے بھی جسم ان کی موت کے بعد تر و تازہ رہیں گے، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا اللہ کے حکم سے، جب تک کہ سب دوبارہ قبروں سے اٹھائے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی کافر مریں گے ان سب کی لاشیں سڑتی گلتی رہیں گی، بدبودار ہو کے۔ یہ نیچر کا سسٹم اللہ کے کنٹرول میں کام کرتا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اس لا کو چینج کر دیتا ہے، لیکن کافروں کے لیے الگ ہے اور نیک مسلمانوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ دس از، اب جو چاہے اپنی عقل کو استعمال کرے، جو چاہے مانے، جو چاہے جھٹلائے،
چیلنج تو موجود رہے گا ہمیشہ کے لیے، جب تک دوبارہ اٹھ کے آئیں گے نہیں سب قیامت کے دن، جب تک کے لیے ٹائم دے رہا ہوں سب کو، سارے غیر مسلم مل کر آ جاؤ اور ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضرت امیر حمزہ کا جسم مبارک تر و تازہ نہیں ہے، جس عدالت میں چاہو چیلنج کرو۔ اللہ اکبر۔